الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الأمی الهاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ چونکہ آپ سب طلباء ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء بھی موجود ہیں، تو یہ علماء ہر لحاظ سے علم و عمل میں تقوی میں مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن میں آپ کی مناسبت سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ جو تقریری مقابلہ تھا تو اس کی اہمیت جب تک دل میں نہیں آئے گی تو پھر محنت بھی نہیں ہوگی اور محنت صحیح نہج پہ نہیں ہوگی اور اس کے اچھے ثمرات اور اثرات بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کو ریئلائز کیا جائے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ اور دعوت کا حکم دیا گیا تو جانے سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے لیے میرے کام کو آسان فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان کی گرہ کو کھول دے، لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ میں انہی آیات پر آج فوکس کر کے بات کروں گا اور مختصر بات کروں گا۔ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی میں جی ٹی وی میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں جو شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تھا، آپ اس کو بعد میں دیکھ بھی لیں گے، اور اس نیت سے دیکھیں کہ ہم میڈیا پر کیسے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو رب اشرح لی صدری ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت خطاب میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے جو پہلا درجہ ہے وہ شرح صدر کا ہے۔ جب تک شرح صدر نہ ہو، دل میں اخلاص اور للہیت نہ ہو، آپ فصاحت اور بلاغت کے موتی بکھیر دیں، آپ روانی اور فراوانی دونوں کو ملا لیں، آپ کی انگلش، آپ کی عربی، آپ کے جو ہے وہ جملے، آپ کے محاورے سب بہت اٹریکٹیو ہو، لیکن اگر آپ کا اخلاص نہیں، تقوی نہیں، آپ ویژنری نہیں ہیں، آپ کی اکابر سے نسبت نہیں ہے، نہ لوگوں پہ اثر ہوگا اور نہ آخرت میں وہ نجات کا ذریعہ ہوگا بلکہ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو شرح صدر، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب اشرح لی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نشرح
لک صدرک. اور مومنوں کو بھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اب آ گئی بات سمجھ میں. اب شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ مومن کو جب شرح صدر ملتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، اس کو رب کی طرف سے ایک نور ملتا ہے. اس نور کی کیا نشانی ہے؟ کیا وہ آدمی بہت خوبصورت ہوتا ہے؟ اگر بات خوبصورتی کی ہو تو انگریز بھی خوبصورت ہوتے. تو اس شرح صدر کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے والے گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم نے کہا بھائی وہ انگریز تو دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے، اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتے. اور ان کے چہرے میں بظاہر آپ کو خوبصورت لگتے ہیں، آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو کوئی ان میں اٹریکشن نہیں ہوتی، جاذبیت نہیں ہوتی، آپ کو بلکہ گھن آئے گی. اچھا، پہلی نشانی دنیا کے دھوکے والے گھر سے دل اچاٹ ہونا. اور دوسری نشانی الانابۃ الی دار الخلود. اگر پہلی نشانی کی بات کریں تو انگریزوں میں نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کے سادھوؤں میں تو ہے. وہ تو نہ شادی کرتے، نہ گھر بناتے، نہ کپڑا پہنتے، 2 چادریں پہن کر گھوم رہے. تو دنیا کے دھوکے والے گھر سے تو ان کا دل بھی اچاٹے، یہ لوگ مراد ہے. فرمایا دوسری نشانی آخرت والے گھر کی طرف متوجہ ہو. وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انہیں یقین ہی، تو وہ بھی اس کیٹیگری سے نکل گئے. اب تیسری نشانی کیا ہے؟ الاستعداد للموت قبل نزولی، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. یہ 3 صفات مومن میں جب آتی ہیں تو اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے. اور پھر بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں ہے. یعنی جب شرح صدر ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آغا خان ہاسپٹل میں فرض کرے بیمار ہے اور وینٹ پر ہے، وہ نیبولائزر ٹائپ کی جو مشین ہوتی ہے اس کا سانس اکھڑ رہا ہے. اب بڑا قیمتی ہاسپٹل ہے، پودے بھی ہیں، لڑکیاں بھی گھوم رہی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، ایئر فریشنر اور روم اسپرے بھی ہے، لیکن اس کا دل خوش ہوتا ہے یا تنگ ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی زیر تعمیر مسجد میں ہے اور فرض کرے گرمی کا موسم ہے اور اندھیرا بھی ہے اور مچھر بھی ہے اور پسینہ بھی ہے اور دریا اور چٹائیاں بھی بوسیدہ ہے، لیکن دل کی تار اللہ سے جوڑے ہوئے، کتنا مزہ اس کو آتا ہے. آیا کے در کنج مسجد مست و شاد، و آیا کے در باغ ترش و نامراد. تو پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نسبت اللہ والوں سے قائم کرنی ہے، اپنے اندر اخلاص لانا ہے اور اپنے اندر للہیت کو پیدا کرنا ہے اور ان صفات کا اپنے آپ کو مصداق بنانا ہے. کوشش کریں گے؟ اچھا، جب یہ چیزیں آئے گی نا، یسر لی امری، کام خود ہی آسان ہو جائے گی. کام خود ہی آسان ہو جائے گا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح، یہ دعا بھی پڑھ لی ہے. اچھا، اب شرح صدر جب ہو گیا، اخلاص آ گیا، اب زبان کے بول بھی اہمیت رکھتے ہیں. زبان کے بول بھی ایسا نہیں ہے. تبھی تو واحلل عقدۃ من لسانی کہا. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی مانگا یا نہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کیوں مانگا؟ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ بولتا بہت اچھا ہے. has a delicate touch in speech، فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ اچھا وصف ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی بس گلابی اردو بولو. بھائی اگر آپ صحیح اردو بول لو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اپنے الفاظ کو بھی صحیح بولے. اور تیسری چیز یہ یفقہوا قولی، ایسے بولو کہ اگلے کو سمجھ بھی آئے.
وہی کافر منا و کافر تقریریوں کو صحیح ہوئی وحیدہ ہو رہا تھا یاد نہیں. اتنا چیخ اور جذبات اور نعرے اور ادھر ہاتھ ادھر مائک گرا, ادھر جو ہے نا بندے کی ٹوپی گر گئی, اور جاتے ہوئے جو ہے نا وہ تار اپنے ساتھ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے, اور خلی پرا غلی دی, اور آنکھیں سرخ ہے اور رگیں اس کی پھولی ہوئی ہے, اور وہی کپڑے اس کے دامن اس کا اڑ رہا ہے, اور مجمع کو وہ ادھر سے شور ادھر سے شور, مجمع کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو آپ کی بات. اچھا جتنے لڑکوں نے تقریر کی 2-3 کو تو میں نے سنا, سب نے اچھی کی, اور یہاں پر آ جانا مجمع کے سامنے کھڑا ہو جانا یہی ان کی جیت ہے, یہی ان کی. اور اس عمر میں جو یہ بول رہے ہیں نا, تو ہم تھوڑی بول سکتے تھے اس عمر میں ان کی کوئی خامی نہیں بتا رہا, لیکن یہ اگر ان باتوں کو لیں گے تو آگے ان کو بہت آسانی ہوگی, اس لیے بتا رہا. تو آپ نے مجمع کو اپنی بات ڈیلیور کرنی. مولانا زاہد الرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام تو سنا ہے نا, یعنی بہت بہترین تجزیہ کرنے والے اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھنے والے انسان ہیں. وہ فرماتے سب سے بڑا خطیب کون سا ہے؟ جملہ غور سے سننا, سب سے بڑا خطیب کون سا ہے؟ جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو اپنی بات سمجھا سکے. اپنے سامنے, غور سے سنو, اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو اپنی بات. اچھا یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کے کیلیبر کو یا آئی کیو لیول کو سمجھ جائے, ان کی ذہنی سطح کو سمجھ جائے کہ میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, یا انجینئر بیٹھے ہوئے, یا ٹیچر طبقہ بیٹھا ہوا ہے, یا وکلاء بیٹھے ہوئے, یا علماء بیٹھے ہوئے, یا طلباء بیٹھے ہوئے, یا کسان بیٹھے ہوئے, یا ملحدین بیٹھے ہوئے, یا مستشرقین بیٹھے ہوئے, یا انگلش سمجھنے والے بیٹھے ہوئے. جب آپ مجمع کی ذہنی سطح کو پرکھ لیں گے تو ان کے حساب سے بات کریں گے, اور ان کو بات سمجھا دی, آپ سب سے بڑے خطیب ہیں. اگرچہ آپ نے اس میں بہت اشعار نہیں پڑھے, آپ نے بہت فصاحت اور بلاغت کے دریا نہیں بہائے, آپ نے روانی اور فراوانی کے جوہر نہیں دکھلائے, آپ اپنی بات سمجھا گئے, آپ بڑے خطیب ہیں. اچھا میری بات اور غور سے سنو. آج سے کوئی 8-10 سال پہلے, بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آج سے 8-10 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام میں نہیں لے رہا کسی وجہ سے, ان سے میں نے ایک سوال پوچھا, اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت یہ تقریر کے لیے, بیانات کے لیے کون سے خطبات دیکھے جائیں؟ تو بھائی ہم سے تو کوئی پوچھتا ہے, ہم 2-4 نام, اکثر وہی نام بتاتے جو ہمیں یاد ہوتے, چاہے وہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بعض اوقات طلباء سوال پوچھتے ہیں نا ہم سے کہ حضرت میں کون سی کتابوں کا مطالعہ کروں, جو نام مجھے یاد ہو گے ہم نے وہی بتانے, چاہے وہ اس کے مزاج کے اور ذہنی سطح کے مطابق ہو. یہ بھی ایک خطرہ ہے. آپ غور سے سب سن رہے ہیں, غور سے. بھائی ایک مریض جب ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی دوا بتائے, تو ڈاکٹر کو چاہیے پہلے اس کی ہسٹری لے, تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری بیماریاں کتنی ہے, تمہیں الرجی کس سے ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کو دوا تجویز کرے, جان نہ چھوڑائے. تو بعض اوقات جلدی میں لوگ ہاتھ پہ ملا رہے تو حضرت 2-3 کتابوں کے نام بتا دے. میں کہتا ہوں یار میں ایسے نہیں بتاؤں گا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے, دینی تعلیم کتنی ہے, دنیاوی کتنی ہے, آپ کس محاذ کے آدمی ہو. تو بہرحال میں نے اس مولا حضرت سے پوچھا کہ کون سے خطبات دیکھے جائیں. حضرت نے فرمایا کوئی خطبات نہیں دیکھو. کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی دیکھو جو خطبات ہوتے ہیں نا وہ 10 سال پہلے لکھے ہوں گے, 20 سال پہلے لکھے ہوں گے. تو 20 سال پہلے اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. 20 سال پہلے لباس الگ تھا, آج 20 سال پہلے گھروں کا ماڈل الگ تھا, آج 20 سال پہلے گاڑیوں کے فنکشن الگ تھے, آج
20 سال پہلے کھانے کی ریسیپیز الگ تھی، آج 20 سال پہلے فتنے الگ تھے، آج 20 سال پہلے میڈیا کے ٹولز الگ تھے، آج ہم 20 سال پہلے والی چیزیں بس رٹی رٹائی وہ یاد کر کے بس کھڑا کر دیتے زبا مخا۔ دیکھو نقطہ سمجھو، ایک آدمی میں استعداد ہی نہیں ہے، وہ تو چلو خطبات پڑھ لے، لیکن 8 سال پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اندر استعداد نہیں آئی، کتنے خطرے کی بات ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ دیکھو حالات کیا چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قانون ابھی چلا ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس سے پہلے ایک چیز چلی ڈومیسٹک وائلنس بل، اس سے پہلے ایک بات چلی جبری اسلام بل، فورس کنورجن۔ تو جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق 2-3 آیات کا آپ انتخاب کریں خود سے، پھر ان آیات کی عربی تفاسیر دیکھیں، عربی کے ساتھ 1-2 اردو تفاسیر دیکھیں، پوائنٹ نوٹ کریں، پھر اس سے ملتی جلتی 2-3 حدیثیں دیکھیں، پھر اس سے ملتے جلتے سیرت کے واقعات دیکھیں، پھر ان چیزوں کو اس موجودہ حالات پر منطبق اور اپلائی کریں، آپ کا موضوع تیار ہے۔ اور الحمدللہ تقریباً 8-10 سال سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ثم الحمدللہ کہ آپ اگر ہمارے پیج پر جتنے بھی جمعے آپ دیکھو گے گزشتہ 5-6 سال کے، اس میں آپ کو کوئی موضوع ایسا نہیں ملے گا جو میں نے کسی خطبات سے کاپی کیا ہو۔ ہاں ایسا آپ کو مل جائے گا کہ یہ تو اس خطبات میں بھی لکھا ہوا تھا، بھائی ہم تو لوگوں سے ہی نقل کرتے، لیکن میں خطبات دیکھ کے نہیں نقل کرتا، اس میں بہت سی چیزیں خود سوچ سمجھ کے محنت کر کے بناتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ مطلب ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہاں کچھ خطبات آپ ابھی دیکھ سکتے، خطبات فقیر دیکھیں، اس میں بہت اچھے انداز سے باتیں، خطبات راشدی میں نئے موضوعات ہیں۔ اور مولانا رضوان صاحب ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میرے خطبات بھی ایک ہفتے میں آ رہے ہیں جو ان نئے موضوعات پر ہیں، اس کی 5 جلدیں آ رہی ہیں خطبات سبحانی کے نام سے۔ لیکن اپنی استعداد آپ پیدا کریں، اپنی استعداد آپ پیدا کریں۔ اور اچھا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 20 سال پہلے اور اب کے حالات میں، اچھا 20 سال پہلے مجمع کو کیا پسند تھا؟ جذباتی تقریریں، طرز لگا کر، ابھی بھی منع نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ خصوصاً اسکول کا طبقہ، کالجز کا طبقہ، یونیورسٹیز کا طبقہ، بزنس کمیونٹی یا جوڈیشری والے لوگ یا پالیٹکس کے لوگ، وہ لوگ اب یہ طرز پسند نہیں کر رہے، ان کو پریزنٹیشن اور بریفنگ کا انداز، سلائیڈ لگی ہوئی ہے پروجیکٹر پر آپ بتا رہے ہیں، کچھ اس کے ساتھ آپ عربی اصطلاحات کے ساتھ انگلش ٹرمینالوجیز استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں دیا کہ عبرانی اور سریانی زبان سیکھو؟ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، اور فرمائے 15 دن نہیں گزرے تھے میں نے وہ زبان سیکھ لی، اور پھر خطوط اور خط و کتابت کا سلسلہ ان کے ذریعے سے آگے چلا۔ تو آپ بھی اپنا انداز بدلے، آپ اشعار پڑھے، سلجھے ہوئے اشعار، یہ نہیں کہ 10 سالوں سے خطبات میں ساری دنیا پڑھ رہی، ہم بھی وہی پڑھ رہے، کچھ نئی چیزیں دیکھیں اور خطبات سے ہٹ کر مطالعہ کر کے خود موضوع بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف آپ کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، 2002 میں میری فراغت بنوری ٹاؤن سے، اچھا دورہ حدیث میں جو تقریری مقابلہ ہوا اس میں میں نے اس سال پہلی پوزیشن لی۔ اچھا پھر ہر درجے میں جو اول 2 آئے تھے نا، ہر درجے میں جو اول 2 آئے تھے، پھر پورے اول 2 والوں کا پھر مقابلہ ہوا، الحمدللہ اس میں بھی پہلی پوزیشن لی۔ پھر بنوری ٹاؤن کی جتنی شاخیں تھی سب کے جو اول 2 آئے تھے ان کا پھر ہوا، اس میں بھی پہلی لی۔ اب ماشاءاللہ تو کہہ دیا، اب آگے سنو، اس میں ہم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا تھا، مجھے جو موضوع ملا تھا وہ اپنی مرضی کا نہیں تھا، استادوں نے دیا تھا، اور موضوع تھا فقہ اور حدیث کا تلازم۔ کیا موضوع تھا؟ ہاں، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ آتے، اور یہ بھی کہا، اچھا اس پر کوئی خطبات تھے ہی نہیں،
کہا کہ خود تقریر لکھنی ہے. تو میں لائبریری میں جاتا تھا کتب خانے میں بنوری ٹاؤن کے جو آفس کے سامنے دفتر کے سامنے, اور اچھا اس وقت اتنا تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن ایک کتاب, دوسری کتاب, تیسری کتاب, الحمدللہ موضوع تیار ہو گیا. فقہ اور حدیث کے تلازم پہ موضوع تیار کیا, اور پھر عصمت اللہ حکیار ہمارے ساتھی فارغ ہوئے جو کوئٹے والے ہے, شاعر بھی ہے, اس کو میں نے کہا صرف اشعار تم لکھ کے دے دو. اشعار اس نے لکھ کے دیے تھے. تو اس بنا پر کہ استادوں نے دیکھا کہ موضوع بھی مشکل ہے اور تقریر بھی خود بنائی اور الفاظ اور مواد کا چناؤ اور سلیکشن بھی اچھا ہے اور اشعار بھی اچھے اور انداز بھی اچھا, پریزنٹیشن والا انداز. تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے استادوں کی محنت تھی, ہم خود اس قابل نہیں تھے. ابھی 2 سال پہلے جامعۃ الشیخ کا جو بڑا پروگرام ہوتا ہے 200 سیرت کانفرنسز کرنے کے بعد جو ہوتا ہے بھادر آباد میں, تو اس سال بھی مجھے مدعو کیا تھا, لیکن میں عمرے پر تھا. گزشتہ سال بڑے بڑے اس میں اکابر تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. تو اس میں مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پہلے انہوں نے مجھے بیان کے لیے موقع دیا. اب سارے حضرات دارالعلوم والے, ڈاکٹر زبیر احسن عثمانی صاحب بنوری ٹاؤن والے, اور یعنی سب ہی تھے. تو میری تقریر کے بعد, پہلے تو میری تقریر کے دوران امداد اللہ صاحب یوں بیٹھے رہے, مجھے دیکھتے رہے, مطلب خوشی سے کہ ہمارا بچہ, ہمارا شاگرد بات کر رہا ہے. پھر بعد میں حضرت نے آ کر کہا یہ پورا مجمع ریکارڈ ہے, کہا یہ بچہ, یعنی اس طرح کہا یہ بچہ اور یہ لڑکا میرے بارے میں, اور پھر مجھے کہا کہ میرے ساتھ سیٹ پہ, کہا جب یہ تقریر کر رہا تھا 20 سال پرانی اسکرین میرے ذہن میں چل رہی تھی. یہ استاد جی کے الفاظ تھے, اور مطلب مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے مربی, ہمارے استاد ہمارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. پھر استاد جی نے کہا کہ اس نے محنت کی اور محنت سے اس مقام تک پہنچا, آج اس سے اللہ کام لے رہا ہے اور ہماری دعائیں ہیں, ہمارا فخر ہے. مطلب اس بات کو تمام لوگوں نے محسوس کیا. تو آپ لوگ کل آپ میں سے کون کس مقام پر جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ آپ کے استادوں کو بھی ہمارے تصور میں بھی ابھی نہیں ہوگا. تو میں بہت تھکا ہوا تھا, لیکن میں نے کہا کہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں. کل اس چھوٹے سے مدرسے میں بھی چٹائی پر بیٹھنے والے, اللہ ان سے دین کا کتنا بڑا کام لے, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. اس کو ایک فارمیلٹی نہیں, ہاں بس مقابلہ ہوگی, اس سے غلطی ہوگی, نہیں 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 بھائی, ایسا بھائی میں بھی اس اسٹیج تک آؤں, اور میری نیت کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے, اسلام کو ایسے ریپریزنٹ کرنا ہے کہ دنیا کفر کی چولے ہل جائے, ان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے. ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ آپ نے کام کرنا ہے, رد الحاد پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو موٹیویشنل اسپیکرز اور پرسویسو میسنجر کی صورت میں ایک فرقہ میدان میں اتر گیا ہے, اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے ایک میکینزم بنانا ہے. تو اپنے استادوں کے مشوروں سے, اور انتظامیہ کو بھی کچھ مشورے دینا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عنوان تو عالمی عنوان ہے. میں مولانا رضوان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جامعۃ الرشید میں سیشن میں نے سوال کیا کلیہ اور فنون والوں سے, تخصص فی الدعوہ والفنون والوں سے, کہ سب سے اہم موضوع اور محاذ کون سا ہے ختم نبوت کا. کیوں کہ بریلویت میں اور غیر مقلدیت میں اور شیعت میں اور مختلف چیزوں میں تو امت الجھی ہوئی ہے, باطل کو ٹینشن نہیں ہے. باطل کو ٹینشن ختم نبوت کے محاذ کی ہے کہ یہاں پر سب ایک پلیٹ فارم اور ایک پیج پر ہے, یہاں تو آپس کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, یا ان کو کیسے توڑا جائے. اسی لیے وہ پورا زور لگا رہے کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہو, اور جو ہے مختلف طریقوں سے وہ انٹری ڈال رہے ہیں. تو وہ تو ایک, لیکن آپ موضوعات میں بھی تنوع لائے. ختم نبوت پر موضوع ہو, لیکن ایک طالب علم کو ایسے تیار کرو کہ تم نے صرف وکلا کو مخاطب کرنا ہے, کہ عدلیہ میں بیٹھ کر وکلا سے اپنے ختم نبوت پہ کیسے بات کرنی ہے, ان کو کیسے کنونس کرنا ہے. ایک کو یوں آپ کریں کہ اس نے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں ختم نبوت کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے. دوسرے کو یہ تیار کرو, یہاں پروجیکٹر لگاؤ کہ یہ پروجیکٹر پہ جو ہے وہ لیکچر دے سلائڈز کے ذریعے, ایسے تیاری کرو. ہر طالب علم کی تقریر میں تنوع ہو, موضوع میں تنوع ہو, انداز بیان میں تنوع ہو. وہ ایک ہی پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں, اور ابھی تو دور پھر بھی ایکسپٹ کر رہا ہے. شاید 10-15 سال بعد یہ چیزیں بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہوگی,
اس کے لیے وہ طرز آپ کو کرنا پڑے گا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح بھائی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے لڑکوں کو تیار کرو، کالج سے کسی پروفیسر کو لاؤ اور اس کو بولو بھائی ہمارے طالب کو آدھا گھنٹہ دو، آپ کے مقتدیوں میں ایسے ہوں گے، روبوٹک پر، ایمرجنگ ٹیکنالوجی پر، میٹاورس پر، یہ نئی نئی چیزیں یورپ میں شروع ہو چکی ہے۔ اچھا ایک لڑکا بھی جب آپ اس کے لیے تیار کرو گے نا تو وہ جب تقریر کرے گا تو 20 لڑکوں کو بات سمجھ میں آئے گی، پھر کسی بڑے ایونٹ میں آپ کا لڑکا اس موضوع پہ بات کرے گا تو میڈیا کو پتہ چلے گا یار یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ایک ہال میں ہے، ایک لیمیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں اور ان کو باہر کا پتہ نہیں ہے، وہ پرسپشن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس پر جو ہے وہ پوری ایک ٹیم بنائیں، اور یہ نہیں کہ ایک سال میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پورا 2-3 علماء استادوں کی کمیٹی ہو، وہ ایک ایک چیز کو سوچے، موضوعات کیا ہو، پھر جو ہے نا وہ تقریر، اس کو کون تیاری کرائے، اس کو کون تیاری کرائے، اور پھر جو ہے نا اس میں یہ نئی چیزیں جدت والی لائی جائے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ پاک آپ سب سے دین کا کام لے گا، اللہ آپ کو داعی مبلغ مجاہد بنائے، اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے استادوں کی خوب خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، دیر تک لے، دور تک لے، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا